یتیموں کو جگہ نہیں دیا کرتی اپنے اوراق میں. ادیب و مورخ کا جو قلم چلتا ہے وہ بادشاہوں کے لیے، وزیروں کے لیے چلتا ہے. مورخ اور تاریخ کبھی بھی یتیم کو آنکھ بھر کے دیکھتی نہیں، نہ انہیں کوئی فرصت ہے. یہ ایک ایسا یتیم تھا جس کو پیدا ہونے سے پہلے تاریخ کو خبردار کیا گیا اور ساری کائنات کو متوجہ کیا گیا کہ دو جہان کے لیے نجات دہندہ آ رہا ہے. اس کی زندگی کے ہر پہلو پہ نظر رکھی جائے گی اور اس کی زندگی کے ایک پہلو کو زندہ رکھا جائے گا. یہ پہلو، اس کی زندگی کا کوئی پہلو ضائع نہیں ہو سکتا. تو جس تحقیق کے ساتھ ہمارے نبی دنیا میں آئے، چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے. کس دن پیدا ہوا معلوم نہیں، کس مہینے میں پیدا ہوا معلوم نہیں، اور کس ہفتے میں پیدا ہوا معلوم نہیں. دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے. اور ذوالقرنین اس سے بھی بڑا فاتح ہے قرآن کے لحاظ سے، چونکہ ذوالقرنین کے بارے میں تاریخ کچھ نہیں بتاتی، لہذا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، صرف قرآن سے تھوڑا سا جانتے ہیں. لیکن قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ شاید ذوالقرنین دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہوگا. لیکن میرے بھائیو، کہاں تھا، کون تھا، کب پیدا ہوا، کچھ پتہ نہیں. یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. بس یہاں سے تھوڑی سی بات آگے چلی ہے. لیکن یہ وہ یتیم ہے جس کی تاریخ پیدائش کو، گھڑیوں کو، گھنٹوں کو، دنوں کو، سیکنڈ کو، لمحات کو ناپا گیا، تولا گیا، اور 1424 سال گزر گئے، لیکن اس میں بھی آج تک کوئی خفا نہیں ہے. عام الفیل تھا جس سال ابرہہ نے حملہ کیا. ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور اس کی 9 تاریخ تھی اور 22 اپریل تھی اور 571 عیسوی تھی، اور یکم جیٹھ تھا. ہمارے مہینے جیٹھ اور ساون، یکم جیٹھ تھا اور 628 بکرمی سال تھا. 628 بکرمی اور یکم جیٹھ 22 اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول پیر کا دن 4:45 پر اس یتیم نے کائنات کو اپنی آمد کا شرف بخشا. اتنی ترتیب کسی یتیم کے لیے کہاں ہے فرصت مورخ اور تاریخ کو؟ نہیں، یہ تو دو جہان کا سردار ہے جو یتیم بن کے اس لیے آیا کہ دنیا میں اکثر دکھی لوگ ہیں، راحت میں رہنے والے بہت تھوڑے ہیں. وہ بچپن سے دکھوں میں آیا تاکہ امت کو تسلی ہو. میں دیکھو، صرف کتابوں سے علم نہیں آیا کرتا، یہ بات میری یاد رکھنا. کتابوں سے علم نہیں آیا کرتا، اور بہت سے لوازم ہیں جن کے ساتھ جا کر آدمی صحیح علم تک پہنچتا ہے. ورنہ یہ ڈیٹرائٹ کے بیٹھے ہوئے یہودی پروفیسر جو قرآن کی پی ایچ ڈی پہ سائن کر رہے ہیں، یہ کبھی یہودی نہ رہتے، یہ سارے مسلمان ہو جاتے. تو میں ابوا گیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ 6 برس کا بچہ ہے اور سفر میں تنہا ہے، ایک ماں ہے، ایک باندی ہے. تو اس کی ماں کو 6 برس کی عمر میں اٹھایا گیا. وہ کون سی جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی کے ساتھ یہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا؟ تو ہم نے بڑا خطرہ مول لیا، وہاں جانے نہیں دیتے. وہ یہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، وہ محبت اور حدود میں فرق نہیں جانتے بیچارے. تو ہم خیر ہم کہیں یار ہمیں وہاں لے جاؤ، کوئی ادھر شرطے پکڑ لیں گے، ادھر تو پولیس پکڑ لیں گے، کوئی ہمیں لے جانے کو تیار نہیں. پھر مجھے ایک ٹرک والا ملا، تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ موری طارق جمیل ہے. اچھا اس کی تو میں نے کیسٹیں سنی ہوئی ہیں، میں لے جاتا ہوں. وہ ہمیں ہمت کر کے لے کے چلا. اللہ کو طاقت تھی کہ حضرت آمنہ اپنا سفر 4 دن مؤخر کر دیتی اور اپنے پیکے میں مر جاتی. تو نانے اور خالہ اور ماموں حضور کو گود میں لیتے، تسلیاں دیتے ہیں. جب آپ کا غم ہلکا ہو جاتا مکے پہنچا دیتے. اللہ کو قدرت تھی کہ 1 ہفتہ پہلے حضرت آمنہ سفر شروع فرما دیتی. ابواس سے جو آگے ہے مکہ مکرمہ 3 دن کا سفر. تو حضرت آمنہ 1 ہفتہ پہلے سفر شروع کرتی اور جا کے سسرال میں موت آتی تو دادے چاچے سارے سینے سے لگاتے. وہ ایک ایسا خوفناک ویرانہ تھا جہاں آج کے دور میں کھڑے ہو کر بھی ڈر لگ رہا تھا. چاروں طرف سناٹا. تو میں نے 1400 سال پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کی. ایک 6 برس کا بچہ ہے
جس کی ماں اس کے سامنے زندگی کی بازی ہار رہی ہے، اس کی قبر کھودنے کے لیے بھی آدمی کوئی نہیں پاس. ایک ام ایمن ساتھ ہیں جو باندھی ہیں، تو اس معصوم بچے پہ کیا بیت رہی ہوگی جو اپنی ماں کو یوں مرتے دیکھ رہا. تو سامنے نے ایسے ان کو دیکھا، آخری نظر ماں نے ڈالی بچے پر. ماں پہ کیا گزری اور بچے پہ کیا گزری ہوگی اس نظر پر، تو کیسے نظر ڈالی. پھر فرمایا میرا تو وقت آ گیا ہے لگتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا میرے اس بچے کا نام ساری دنیا میں چمکے گا. اور دائیں بائیں آبادی بھی کوئی نہیں، دور ایک آبادی ہے، اب بھی چھوٹی سی ہے. اس وقت تو پتہ نہیں کیا تھا، کہاں سے کسی بدو کو بلوا کر قبر کھدوائی ہوئی، چھوٹی سی پہاڑی اس کے اوپر قبر ہے، اور وہاں سے لے کر مکے تک مسلسل یہ معصوم بچہ روتا چلا گیا. کوئی اس کے آنسوں پوچھنے والا کوئی نہیں اپنوں میں. ان صدموں سے اللہ گزار رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کی راہوں میں امتحان ہیں. تم دنیا والے ہو کر امتحان لے کر اگلی کلاس میں چڑھاتے ہو. میرے تعلق کو ایسا سستا سمجھا ہے کہ ساری دنیا کے جھوٹ بول کر بھی میں تمہیں مل جاؤں اور ساری دنیا کی نافرمانیاں کر کے بھی میں تمہیں مل جاؤں. میں نے تو اپنے کو ایسی مشقت سے گزارا، اور پھر 2 برس نہیں گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادے کو اٹھا لیا. آپ نے فرمایا مجھے اب بھی یاد ہے میں اپنے دادے کے جنازے کے پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا. سمت کی بنیاد قربانیوں پر. اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور پیچھے چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اما ہاجرہ، اسماعیل، یہ کہانی اللہ نے کیوں شروع کی؟ اسماعیل جوان ہو جاتا، اما ہاجرہ مر جاتی، پھر اللہ اسماعیل و ابراہیم سے کہتا جاؤ جا کے میرا گھر بنا کے آ جاؤ، تو بھی تو مطلب پورا ہو جانا تھا. تو ابراہیم کو 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا، 60 سال دعائیں مانگی یا اللہ بیٹا دے، اور بیٹا بھی نئی دلہن سے دیا، بڑی بیوی سے نہیں دیا. پھر جب بیٹا ہو گیا کہ اس کو نکالو یہاں سے. کہاں یا اللہ جا کہاں جہاں میں کہوں. اللہ مجھے کیا پتا کہاں جانا ہے؟ کہ میں جبریل بھیجتا ہوں تجھے راہ بتائے گا. جبریل کے ذریعے سے جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے، فلسطین کی وادیاں گم ہو گئیں، ٹھنڈی ہواؤں کی بجائے گرم تیز ہواؤں کے تھپیڑے انہوں نے جب سامنا کیا تو کہا یہاں بچے اور بیوی کو چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرتے ہوئے نہیں لرزے. جب جبریل نے کہا نا کہ یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ تو لرز گئے. یہاں وہ کیوں؟ آگ میں جاتے ہوئے یہ نہیں کہا کیوں، یہاں کہنے لگے کیوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں. کہ اللہ آپ کا رب چاہتا ہے اس گود سے ایک امت تیار ہو اور ایک نبی آئے. اچھا میں راضی ہوں. چھوڑا اس جنگل میں. یہاں تو رات کو بجلی چلی جائے تو عورتیں چیخیں مارتی ہیں. اس ہاجرہ کی تو سنو جس کی یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں کہ کالے پہاڑ 5000 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو. کالے پہاڑوں میں، کالی رات میں، کالے پتھروں کے ساتھ ایک خاتون بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے. مکے کے پہاڑ بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا. آسمان کے ستارے جھک جھک کے دیکھ رہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کیا جا رہا ہے. یہ کام تو بڑی آسانی سے 20 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹا آ کر بیت اللہ بنا کے پھر واپس چلے جائیں. نہیں، اللہ تک پہنچنے کی راہوں میں گھاٹیاں ہیں اور ایک امت تیار کرنی ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنائے. اس کے لیے گھر چھوڑنا ایک لازمی چیز ہے، لہذا پہلے دن سے جدائیوں پر بنیاد رکھی گئی. نوجوان خوبصورت مصر کی شہزادی کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. مجھے قصہ نہیں سنانا، مجھے قصے میں سے اصل چیز بتانی. وہ چیز کیا ہے جو اللہ نے یہ سارا قصہ بتایا؟ 6 برس گزر گئے، 8 برس گزر گئے. اب اللہ کا حکم ہے ذبح کرو. وہاں سے چھری لے کر آئے ہیں ذبح کرنے کے لیے. مینا میں نیا افسانہ قائم ہو گیا، نئی کہانی زندہ ہو گئی. باپ بیٹا آمنے سامنے. باپ کی عمر 92 برس، بیٹے کی عمر 6 برس یا 8 برس. 94-95 برس کا بیٹا ہے ابراہیم کا، 6-8 برس کے ہیں اسماعیل. اور بیٹا جو 6-8 برس کا بیٹا تو پرایوں کا بھی اچھا لگتا ہے جس کو 86 سال کی عمر میں بچہ ملا ہو اور پھر وہ چھری لیے کھڑا ہو کہ میرے اللہ نے کہا ہے چلا دو چھری، مجھے چلانی ہے. اس کی کیفیت کیا بن رہی ہوگی اس وقت؟
تو اپنے بچے سے کہہ رہے میرے بچے میں نے تجھے ذبح ہوتے دیکھا ہے خواب میں، مجھے لگتا ہے میرے رب کی منشا ہے کہ میں تجھے اللہ پہ قربان کر دوں، بولتے ہی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ کھل گیا کہنے لگے تیرا چہرہ کیوں کھل گیا ہے؟ کہنے لگے آپ سے جدا ہوں گا تو اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا سے جاؤں گا تو جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جو اللہ نے کہا ہے کر گزرو، آپ میرا صبر دیکھو گے، آپ میرا صبر دیکھو گے۔ پھر معصوم بچے نے اپنے باپ سے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور مجھے الٹا لٹا دیں، تلہ للجبین، مجھے ماتھے کے بال زمین پر رکھیں، نیچے سے چھری چلائیں، پھر اپنا کرتا اتارا۔ یہ ایسا کرو ابا، اپنے کرتے میں مجھے کفن دے دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا کہ میری یاد کی کوئی نشانی اس کے پاس باقی رہ جائے، جب کبھی میں یاد آؤں تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے، مجھے قربان کر دو اللہ کا۔ تو ایک بوڑھا ضعیف باپ بکرے کے پاؤں نہیں باندھ رہا، بچے کے پاؤں باندھ رہا ہے، دمبے کے پاؤں نہیں ہاتھ نہیں باندھ رہا، اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے۔ پھر ان کو الٹا لٹایا، پھر اپنے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور سر کے بال پکڑے گردن اٹھانے کے لیے، کہے اللہ ان کان ھذا الابتلاء منک فاقبلنی، اے مولا اگر تو نے میرا یہ امتحان لیا ہے تو پھر میرے اس امتحان کو میری طرف سے قبول فرما۔